ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے بلاول بھٹو کی جانب سے نئے میثاق جمہوریت کے اندیے سے۔ پی پی چیئرمین کہتے ہیں نواز شریف سے میثاق جمہوریت پر بھی بات ہوئی، نئے حالات کے مطابق نئی دستاویز تیار کرنا ہوگی۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم ماضی میں میثاق جمہوریت پر مکمل عمل نہیں کر سکے، اب تمام جمہوریت پسندوں کے ساتھ نیا معاہدہ کیا جانا چاہیے۔ ساری سیاسی جماعت چاہے نون لیگ کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، ہم دوسرے جو جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں کہ ہم ان کا انپٹ لے لیں اور ایک نیا ڈاکیومنٹ بھی تیار کریں جو چارٹر ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ بھی چلے۔ بلاول بھٹو زرداری نے شاہ محمود قریشی کے طرز تقریر کو پرائم منسٹریل قرار دیا، جبکہ اسد عمر کو پڑھا لکھا جاہل قرار دے دیا۔ ہمارا جو پڑھا لکھا جاہل وزیر ہے اسد عمر صاحب، اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ میں انگریزی میں بات کرتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مشرف کے 10 سال یہ بات روز سنتے تھے کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے اور بھاگ رہے ہیں، اسی طرح اب نواز شریف کے بارے میں بھی سازش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف بیمار ہیں لیکن پرعزم ہیں۔ I had no impression, I got no inkling کہ کوئی ڈیل ہوا یا میاں صاحب کوئی کمپرومائز ہونے کے لیے تیار ہے۔ میاں صاحب اپنے پرنسپلز پہ قائم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ بھی اپنے پرنسپلز پہ قائم رہے۔ میرے لیے یہاں آنا بہت تاریخی تھا، پہلے اپنے والد سے ملنے آتا تھا، آج نواز شریف سے ملنے آیا ہوں، نہیں چاہتا کہ کل عمران خان جیل میں ہو اور ان کے بچے ان سے ملنے آئے۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک دن خان صاحب کو یہ وقت دیکھنا پڑے اور ان کے جو بچے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنا پڑے اپنا والد کے لیے انصاف مانگتے ہوئے۔ مریم نواز نے بلاول بھٹو کی طرف سے نواز شریف کی عیادت کرنے پر شکریہ ادا کیا، بولی کہ بلاول بھٹو کی سوچ مدبرانہ اور قابل قدر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر بٹ، آپ نیوز، لاہور۔ کراچی کی احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے جسمانی ریمانڈ میں 21 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے نیب حکام کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آغا سراج درانی کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس کی سماعت کراچی کی احتساب عدالت میں ہوئی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے عدالت کو بتایا کہ نیب حکام ان کے اہل خانہ کو ہراساں کر رہے ہیں اور ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ آغا سراج درانی نے ایبٹ آباد کی 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کی جائیداد صرف 40 لاکھ کی ظاہر کی ہے۔ ڈیفنس میں ان کا 4 کروڑ کا بنگلہ بھی نکل آیا ہے۔ ان کے بینک لاکر سے 10 رولیکس گھڑیاں ملی ہیں اور ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ آغا سراج درانی کے اب تک 36 کروڑ روپے سے زائد اثاثے سامنے آ چکے ہیں۔ تفتیش مکمل ہونے پر ریفرنس دائر کریں گے۔ احتساب عدالت نے نندی پور ریفرنس میں راجہ پرویز اشرف اور بابر اعوان سمیت 7 ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور بابر اعوان سمیت 7 ملزم اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی مگر سب نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ بابر اعوان نے نندی پور ریفرنس کی روزانہ سماعت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے آئندہ سماعت پر 4 گواہ طلب کیے جانے کی استدعا بھی کی۔ عدالت نے سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ریفرنس کو جلد سے جلد نمٹایا جائے گا۔ عدالت نے 19 مارچ کو استغاثہ سے شہادتیں طلب کر لیں اور وزارت پانی و بجلی کے محمد نعیم کو آئندہ سماعت پر بطور گواہ طلب کر لیا۔ اور نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو کلین چٹ دے دی ہے، جبکہ آشیانہ سکینڈل میں شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے تمام اثاثہ جات کی تفصیلات فراہم کر دی ہیں جس پر ان کے خلاف تحقیقات بند کر دی گئیں۔ ان پر بطور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بھرتیاں کرنے کا کیس بھی ثابت نہیں ہوا۔ دوسری جانب شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے۔ دونوں کے درمیان قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مسلح افواج کی دفاعی تیاریوں پر مکمل اظہار اطمینان کیا۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات پرائم منسٹر آفس اسلام آباد میں ہوئی۔ ذرائع نے آپ نیوز کو بتایا کہ ملاقات کے دوران پاک بھارت کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں نے اس حوالے سے امریکہ، چین، عرب ممالک، ترکی اور دیگر ممالک کے کردار
کردار کو سراہا۔ ملاقات میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں سرحدوں کی موجودہ صورتحال کے امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہا اور FATF میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ بہتر طرز حکمرانی سے اداروں کی کارکردگی اور ان میں شفافیت کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مختلف کمپنیوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا ہے۔ بھارت FATF پلیٹ فارم کو سیاست کی نظر کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بھارت کو FATF سے نکالنے کا پاکستان کا مطالبہ درست ہے۔ دوسری جانب پلوامہ حملے پر بھارتی میڈیا پاکستان کے موقف کی تائید کرنے لگا۔ تسلیم کیا کہ سہولت کار مدثر احمد خان کشمیر کا رہائشی تھا۔ اس نے پلوامہ حملے کے خودکش بمبار عادل احمد ڈار کو گاڑی اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا ہے۔ مدثر خان قابض فوج کے ہاتھوں ایک جعلی مقابلے میں شہید ہوئے۔ اس حوالے سے بھارتی میڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ کشمیری مدثر کے گھر والوں نے میت کو شناخت کر لیا۔ 23 سالہ مدثر ضلع پلوامہ کا رہائشی اور الیکٹریشین تھا۔ میڈیا نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ پلوامہ حملہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا رد عمل تھا۔ پاکستان کہتا رہا ہے کہ پلوامہ حملہ مقامی نوجوانوں نے کیا ہے اور اس کا اس واقعے میں ہاتھ نہیں۔ ایک طرف وعدے نہ نبھانے پر مودی کو بھارت میں جھوٹے کا لقب مل گیا ہے تو دوسری جانب نجومی بھی بھارتی وزیر اعظم کی ڈوبتی کشتی میں مزید پتھر ڈال رہے ہیں۔ بھارتی جوتشی کا کہنا ہے کہ اب مودی نہ تو دوبارہ وزیر اعظم بنے گا اور نہ ہی BJP اقتدار میں آئے گی۔ مودی کے ستارے گردش میں آ گئے۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی نیچے سے نکلنے میں چند ماہ رہ گئے اور اگلی بار اقتدار نہ ملنے کی پیشگوئی بھی آ گئی۔ معروف بھارتی جوتشی راجیو نارائن شرما نے ستاروں کی چال دیکھ کر مودی کا حال خراب ہونے کی خبر سنا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ حکمران جماعت BJP اگلے الیکشن میں شکست کھا جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور BJP کا ذائچہ اقتدار کی تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ دوسری جانب کانگریس رہنما ڈک وجے سنگھ کا کہنا ہے کہ مودی نے عوام سے کیا گیا اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اور یقینی ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ آپ کو مزید بتائیں، مودی سرکار آبی جارحیت پر اتر آئی۔ پاکستان کی جانب بہنے والے دریاؤں کا پانی روکنے کا دعویٰ کر دیا۔ سرحد پر پاکستان کے ہاتھوں منہ کی کھانے کے بعد بھارت اوچھے ہتھ کنڈے آزمانے لگا۔ انڈین یونین منسٹر ارجن میگوال نے پاکستان کی جانب بہنے والے مشرقی دریاؤں کا پانی روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں اس اقدام سے پاکستان کو 5,30,000 مکعب فیٹ پانی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا یہ پانی راجستھان اور پنجاب کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس بھارتی دعوے پر پاکستان کے انڈس واٹر کمیشن کا کہنا ہے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ بھارت سینتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو بتائیں لاہور قلندرز کی ٹیم پاکستان سپر لیگ میں اپنے آخری میچ کو بھی یادگار نہ بنا سکی۔ ملتان سلطانز نے فخر 11 کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم نے مقررہ ہدف 3 وکٹوں پر 13ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ فی الحال آپ کو بتائیں کہ میگا منی لانڈرنگ کیس کی GIT رپورٹ میں 16 ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ ریفرنس بینکوں سے فراڈ، خفیہ جائیدادوں اور غیر قانونی سبسڈی پر دائر کیے جائیں گے۔ آپ نیوز کو ملنے والی دستاویزات کے مطابق GIT نے جرائم کے لیے غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ رقم پر پہلا ریفرنس بنانے کی سفارش کی ہے۔ اومنی گروپ کے بینکوں سے قرض کی مد میں فراڈ پر بھی ریفرنس دائر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی اومنی گروپ کو 7 ارب سے زائد کی مبینہ سبسڈی، ٹھٹھا اور دادو شوگر ملز کی فروخت، آصف زرداری کے 1.5 ارب کے مبینہ پارک لین فلیٹ، توشہ خانہ اور لگژری گاڑیوں کی خریداری پر بھی ریفرنس دائر کرنے کا کہا گیا ہے۔ زرداری گروپ کو 1 ارب 22 کروڑ اور بحریہ ٹاؤن کی 8 ارب 30 کروڑ کے مبینہ کک بیک سمیت فریال تالپور کی خفیہ جائیدادوں سے متعلق بھی ریفرنس بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔
कराची की बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने मामला इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत के दौरान आसिफ जरदारी के वकील ने मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर एतराज उठाया। वकील सफाई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में बैंकिंग कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाज नहीं। प्रोसिक्यूटर नैब बोले, चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने की मंजूरी दी। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 15 मार्च को सुनाया जाएगा। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर की जमानत में भी 15 मार्च तक तौसी देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जिक्र हो जाए खुशगवार मौसम का, काली घटाएं, ठंडी हवाएं, जहां भी जाएं बारिश बरसाएं। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बारिश से मौसम मस्ताना हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने जाती सर्दी के कदम रोक दिए। मौसम के इस बदले बदले मिजाज का अहवाल इस रिपोर्ट में। कश्मीर, मरी, गिलियात, गिलगित बिल्तिस्तान की फजाएं भी सुरमई बादलों से भर गईं। बादल कहीं बारिश बनकर बरसे तो कहीं बर्फ बनकर जमीन पर उतर आए। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं, बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत एक बार फिर बढ़ने का इम्कान है। इसी के साथ आप न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए आप न्यूज।